بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ سب کو۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ اس واقعے کو سن کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا ایمان ضرور تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ سننے اور سنانے سے پہلے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ ملک عرب میں ایک بادشاہ تھے۔ ملک عرب کی طرف، ملک عرب میں نہیں، یہ واقعہ کہیں اور کا ہے، غالباً ملک شام کا ہے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے بادشاہ تھے جب سعودی عرب کی بھی حکومت حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحت تھی۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اللہ کے بہت بڑے ولی اور اللہ کے بہت بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نور الدین آپ آرام سے سو رہے ہیں اور یہاں مجھے یہ دو کتے پریشان کر رہے ہیں، ان سے مجھے بچاؤ، میری حفاظت کرو۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا کر اٹھ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں مجھے دیکھتا ہے تو وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، شیطان میری شکل اختیار کر کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو وہ حضور کو ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا کر اٹھ گئے اور انہوں نے پھر سے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر سوئے۔ جیسے ہی سوئے انہوں نے پھر خواب میں دیکھا، پیارے رسول اللہ تشریف لائے اور آ کر کہا کہ نور الدین مجھے ان دونوں کتوں سے بچاؤ۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جب دوسری دفعہ خواب میں دیکھیں تو ان کی نیند پھر ہوشیار ہو گئی، بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے پہلی دفعہ دیکھا، اب دوسری دفعہ دیکھا۔ پھر وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے آج 2 دفعہ ایسا خواب دیکھا۔ تیسری دفعہ سوئے، تیسری دفعہ بھی وہی خواب آیا، نور الدین آپ مجھے ان دونوں کتوں سے میری حفاظت کیجیے، اس کے شر سے مجھے بچائیے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور عاشق رسول تھے، وہ سمجھ گئے ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے۔ انہوں نے فوراً اسی وقت اپنے ان کے خاص وزیر تھے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ ان کے وزیر بھی ویسے ہی تھے، ویسے ہی اللہ والے عاشق رسول۔ انہوں نے کہا آپ سوچتے کیا ہیں؟ ابھی فوراً ہم مدینہ منورہ کے لیے نکلتے ہیں، کیا بات ہے؟ ہمارے نبی نے ایسا خواب میں کیوں کہا؟ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے چند دستوں کو لے کر، کچھ لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو گئے اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کر کے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کر کے، دنوں کا سفر منٹوں میں، گھنٹوں میں طے کر کے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر کے، منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کر کے آپ مدینہ منورہ 16ویں دن پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو لوگ پریشان کہ بادشاہ سلامت جو ہمارے ملک کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، ہمیں بغیر بتائے ہوئے یہ کیسے آ گئے؟ کبھی بھی آتے تھے تو ہمیں پہلے خبر لگ جاتی تھی کہ بادشاہ آنے والے ہیں، آج پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، بادشاہ بغیر بتائے ہوئے آ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضری دی، اس کے بعد مسجد نبوی میں امیڈیٹلی اسی وقت پورے مدینہ منورہ کے لوگوں کو بلایا اور ایک اعلان کیا کہ آج
کھانے کی دعوت میری طرف سے پورے مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب جو بھی آتے تھے اور مدینہ منورہ میں جہاں پر وہ دعوت رکھی گئی تھی، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ ٹھہر گئے کہ کوئی بھی آنے والا ان کی نظر کے سامنے سے آنا، اور جو مین گیٹ تھا اس مین گیٹ کے پاس ٹھہر گئے کہ کوئی بھی آنے والا ان کی نظر کے سامنے سے آنا، ان کو دیکھنا۔ پورے لوگ آ گئے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پریشان کہ مجھے جو خواب میں جو دو لوگوں کو دکھایا گیا، میرے نبی نے جو دو لوگوں کو دکھایا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے امیڈیٹلی مدینہ منورہ کے گورنر کو بلایا اور کہا کہ مدینہ منورہ کے پورے محلے، پورے شہر کے لوگ آ گئے؟ تو جی ہاں، آ گئے۔ نہیں آئے، آپ ذرا غور کیجئے، تلاش کروائیے، کوئی ہے جو نہیں آئے، آپ پتہ لگوائیے۔ تو ایک اللہ کے ولی جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہ دور ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں بات آئی کہ ہاں، دو لوگ ایسے ہیں جو کسی کی دعوت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، وہ خود بڑے فیاض ہیں، وہ خود بہت بڑے سخی ہیں، اور وہ خود لوگوں میں چیزیں تقسیم کرنے والے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، بن کپڑے والوں جن کے پاس رہنے سہنے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو مطلب بڑے سخی ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، وہ دو لوگ ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان دونوں کو بھی بلائیے۔ جب وہ دونوں آئے تو دکھنے میں وہ لوگ مسلمان دکھ رہے تھے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئے کہ رسول اللہ نے جو خواب میں فرمایا تھا کہ مجھے ان دونوں کتوں سے بچاؤ، انہی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مجھے ان دونوں سے بچاؤ۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غصے کو قابو میں کیا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا اور کہا کہ بھئی آپ کا یہاں آنے کا مقصد؟ انہوں نے کہا کہ ہم حج کرنے آئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر اطہر پر آئے، ان دونوں بدبختوں نے کہا کہ ہم حج کرنے آئے تھے، اور جب وہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس آئے تو ہمیں یہاں سے جانے کا دل نہیں کرا، اس وجہ سے ہم یہاں پہ رک گئے، یہاں کے مقیم ہو گئے کہ اب ہم پوری زندگی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کدھر ہے؟ تو ان لوگوں کا جو گھر تھا جہاں پر قبر اطہر تھی، بالکل اس سے تھوڑی سی دوری پر ان لوگوں نے ایک مکان خرید لیا تھا، اور وہ مکان بنا کر اس مکان میں وہ لوگ رہتے تھے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس گھر کے اندر گئے، گھر کی تلاشی لی۔ جب گھر کی تلاشی لے رہے تھے تو مدینہ منورہ کے لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ اللہ اکبر، یہ کیسا بادشاہ ہے کہ اتنے بڑے نیک انسان کو اس نے گرفتار کر لیا اور اس کے گھر کی تلاشی لے رہا ہے۔ اب حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پریشان کہ ان کے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، ان کے روم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اب کیا تھا؟ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان، میرا خواب جھوٹا ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی خواب میں مجھے دیکھتا ہے تو وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں پریشان، تو اسی گھر میں ایک مصلی تھا، مصلی کے اوپر انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے جب سجدے میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ پاک، میں عالم الغیب نہیں ہوں، آپ عالم الغیب ہیں، یہاں پر ان کے کمرے میں، ان کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے رسول کو تکلیف پہنچی، لیکن میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات ڈالی کہ نور الدین، آپ جس مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اس مصلی کو اٹھائیے، آپ جس مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اس مصلی کو اٹھائیے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ مصلی اٹھایا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مصلی ایک بڑی چٹان کے اوپر بچھا ہوا ہے، ایک بڑی چٹان،
بچھا ہوا ہے، اور جب اس کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ ایک سرنگ جا رہی ہے اندر کی طرف، قبر اطہر کی طرف۔ ان دونوں کی پٹائی ہوئی، ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ دراصل ہمیں عیسائی ملک کے ہیں ہم لوگ، اور وہاں کے بادشاہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک آپ کے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جسم اطہر کو نکال لیں، ان کے جسم اطہر کو ہم نکال لیں، اور وہ لوگ آ کر آپ کے پاس کہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمارے نبی اپنے قبر اطہر کے اندر ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر ہیں، اور جب ہم جسم اطہر کو نکال لیں گے تو وہ لوگ آپ کے پاس آتے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو کہاں ہے قبر اطہر کے اندر آپ کے نبی، آپ قبر کو کھول کے دکھائیے۔ اور جب قبر اطہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر موجود نہ ہوتے تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے۔ ان کی یہ ناپاک سازش تھی۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر اطہر، پہلی بات تو ان دونوں کو سولی دے دی، اور قبر اطہر کے چاروں طرف سے ایک گہری خندق کھدوائی۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ خندق کہتے ہیں جیسے ہم بڑے بڑے قلعوں میں گئے ہوں گے تو لال قلعہ ہے، ہمارے دلی کا لال قلعہ ہے، تو دلی کے لال قلعے کے چاروں طرف سے گہری کھائی ہے، ایک گہری کھائی ہے، اور وہ گہری کھائی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قلعے کے اوپر حملہ کرے تو مطلب وہ گہری کھائی کے اندر گرے، قلعے تک نہ پہنچ پائے۔ تو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں طرف سے، قبر اطہر کے چاروں طرف سے، زمین کی تہہ تک، جہاں سے زمین کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے وہاں تک کھڈا کھدوایا، اور کھڈا کھدوانے کے بعد حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شیشے کو پگھلا کر اس کھڈے کے اندر ڈال دیا، تاکہ فیوچر میں قیامت تک کوئی دوبارہ ایسی سازش رچنا چاہے تو نہ رچ سکے۔ اور حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ قبر اطہر کے 3 طرف سے 9 دیواریں بنائیں، اور 10ویں دیوار جالی اقدس ہے، جہاں سے آج کل ہم مسلمان جب مدینہ منورہ جائیں گے، اور جو جا چکے ہیں ان کے لیے مبارکباد ہیں، اور جو جائیں گے، جو جالی اقدس دیکھتے ہیں، وہ 10ویں دیوار ہے، اندر 9 دیواریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک چبوترا بنوایا، اور وہاں پر ایک گارڈ کو رکھوایا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک پہنچنے کی سازش بھی کرے تو نہ پہنچ سکے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے جب یہ کام سے فارغ ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور فرمایا یا اللہ پاک، اتنے کروڑوں لوگوں میں آپ نے میرے سے یہ کام لیا، آپ اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ یہ مسلمان کے کھلے دشمن ہیں، اللہ پاک ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیزوں، آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہوگا کہ ترکیہ میں ایک زلزلہ آیا، جہاں پر مسلمان بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں جو اس زلزلے کے اندر، اس زلزلے کی زد میں آ گئے۔ اللہ پاک جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور ترکیہ کے حالات کو خوب بہتر سے بہتر بنا دیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، اور ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ تھی کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ جب آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے
اور سبسکرائبر میرے بڑھیں گے تو میرے لیے اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور جو بھی علماء ہیں جو یوٹیوب پر ہیں، آپ سب ان سب کو آگے بڑھائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔